کسی شخص نے انتہا درجے کا جاہری ہوگا اور پرلے درجے کا بے دین ہوگا جس نے یہ روایت گھڑ کے لوگوں میں مشہور کر دی کہ جو بندہ پورا سال نمازیں نہ پڑھے، صرف رمضان المبارک کے آخری جمعے کو، جمعہ کی نماز کے بعد عصر سے پہلے صرف 4 نفل پڑھ لے، اور اس کی خاص ترکیب بھی بتاتے ہیں، وہ 4 نفل پڑھ لے تو کہتے ہیں چاہے اس نے 700 سال بھی نمازیں نہ پڑھی ہوں، کہتا ساری کی ساری ادا ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری ادا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی بدعقیدگی والی بات ہے، انتہائی بری بدعت ہے۔ اس کے متعلق فتاوی رضویہ شریف سے، یہ اپنی کتاب ہے رمضان المبارک کے فضائل و جدید مسائل نا، اس میں سے پڑھ رہا ہوں۔ کوشش کر کے یہ کتاب آپ خریدیں اور پڑھیں، اس کو رمضان شریف کا مہینہ ہے، جدید مسائل جو ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب آپ بھی پڑھ سکتے ہیں لے کر کے، اور لے کر کے آگے علماء کو بھی تحفہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ 25 سے پڑھ رہا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں فوت شدہ نمازوں کے کفارہ کے طور پر یہ طریقہ قضاء عمری ایجاد کر لیا گیا ہے۔ یہ بدترین بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدترین بدعت ہے۔ اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع یعنی گھڑی ہوئی ہے۔ یہ عمل سخت ممنوع ہے۔ ایسی نیت اور اعتقاد باطل اور مردود ہے۔ ایسی نیت اور اعتقاد باطل اور مردود ہے۔ اس جہالت قبیحہ اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے اسے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کو ادا کرنے کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا کفارہ سوائے اس کو ادا کرنے کے، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ساری پڑھے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی 700 سال کی ہیں اور ایک پڑھ کے سب سے بڑی ذمہ ہو جائے، یہ کیا طریقہ ہوا یار؟ تو اس لیے جتنے بھی نفس پرست لوگ ہیں، لبرل سیکولر لوگ ہیں، وہ ان دنوں میں خاص طور پر اس قضاء عمری والے طریقے کو بڑا مشہور کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں جناب۔ ہاں جی، ہر طرف آپ دیکھیں گے جناب دھڑا دھڑ۔ مجھے اس جب یہ آخری جمعہ آتا ہے نا رمضان شریف کا، بڑے عرصے سے بعض جناب میسج پہ میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں، حضرت یہ بتائیں علاقے میں یہ اور لوگ پڑھ رہے ہیں، کیا پتہ نہیں کس نے گھڑ دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق جو ہے نا، جس بندے کو ان کی قدر نہ ہونا وہ پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے یا نہیں؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہ ہو وہ پھر ایسے کام کرتا ہے۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے آپ بندہ جو ہے نا، کسی بندے کا اس نے 50,000 روپے دینا ہو اور وہ جمعے والے دن آخری رمضان کا جمعہ ہو، جمعہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہو، جمعے کے بعد جا کے اسے 4 روپے دے دے، سارے ادا ہو جائیں گے؟ تو پھر مذاق رب تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس بارگاہ میں کسی نے عرض کی، حضور میرے اماں جی نے یا ابا جی نے منت مانی تھی میں حج کروں گا یا کروں گی، تو اب وہ نہیں کر سکتے یا وہ فوت ہو گئے ہیں، جو بھی کہا انہوں نے، بہرحال 2 روایتیں ہیں اس طرح کی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب میں ان کی طرف سے کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دیکھیں حضور مثال کیا دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ابا پر یا تیری اماں پر قرض ہوتا تو اگر وہ تو ادا کر دیتی یا کر دیتا تو وہ ادا ہو جاتا؟ انہوں نے کہا وہ تو ادا ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کا بھی وہی حکم ہے، اگر حج اس کی طرف سے کر دے گی تو یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اس کو، یعنی کہ رب تعالیٰ کے فرض کو عام جو دنیاوی لین دین ہے اس کی مثال دے کے حضور نے سمجھایا یار، اس کی مثال دے کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دنیا والوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے ہیں تو پھر خالق اور مالک کے ساتھ کیوں یار؟ اس کے احکامات کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا